نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ جناب صدر مجلس، اساتذہ اکرام، حکم صاحبان اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات، آج مجھے جس موضوع کے تحت اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے وہ ہے معاشی ترقی کیوں اور کیسے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا، میرے اس موضوع کے دو حصے ہیں۔ نمبر ایک، معاشی ترقی کیوں، نمبر دو، معاشی ترقی کیسے۔ اگر اس پورے پس منظر کو دیکھیں جس میں گفتگو کر رہا ہوں تو معلوم ہوگا اس کا ایک اور بھی حصہ ہے، وہ ہے کہ اس سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں ان سوالات کا جواب دوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ بتاتا چلوں کہ معیشت کیا ہے۔ معیشت کے لغوی معنی ہے وہ چیز جس سے زندگی بسر ہو۔ صاحب معجم الوسیط نے بھی معیشت کا یہی معنی بیان کیا ہے، جسے ہم دوسرے لفظوں میں سامان زندگی اور وسائل زندگی کا بھی نام دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ تین معنی کے لیے آیا ہے۔ نمبر ایک، وسائل زندگی، نمبر دو، زندگی، نمبر تین، معاش کے حصول کا ذریعہ۔ بالترتیب میں ان آیات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر ایک، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً۔ نمبر دو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ نمبر تین، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ تین معنی کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید میں مال لفظ بھی قریب اسی معنی میں وارد ہوا ہے، اور ہمارے فقہاء کرام کے ہاں معیشت کے بجائے مال ہی کی اصطلاح اس معنی کو ادا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ نزاکت وقت کا لحاظ کر کے صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ جمہور علماء مال کی تعریف ان الفاظ میں لکھتے ہیں: کل ما یمکن حیازتہ والانتفاع سواء کان عینا کالذہب والفضۃ والنبات والحیوان وغیرہ، ومنفعۃ کسکن الدار المستاجرۃ او ارضا کمال التجارۃ احقا کحق الخزانہ۔ آئیے اب سمجھتے ہیں کیا معاش کو ترقی دی جانی چاہیے؟ اگر ہاں تو معاش کو ترقی دینا کیوں ضروری ہے، اور اس سلسلے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ اسلام نے مال کو قیام انسانیت کا ذریعہ بتلایا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اس آیت سے اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے مال کو کتنی اہمیت دی ہے۔ اس کو ضیاع سے بچانا، اس کے استعمال کی صحیح صورت اختیار کرنا، تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اپنے مال کی حفاظت میں جان دینے والے کو شہید قرار دیا گیا ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قتل دون مالہ فہو شہید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ دنیا میں وہی قوم اپنے عروج و اقتدار کو باقی رکھ سکتی ہے جس میں معاش کا عمل اس کی بڑھتی ہوئی آبادی کی طرف سے بڑھتا رہے، وہ اپنے وسائل کی مالک ہو جو اس کی قوم کی کفالت اور ضرورت کے لیے کافی ہو۔ جس قوم میں معاشی ترقی کا عمل رک جائے وہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسری قوموں کے دست نگر ہو کر رہ جاتی ہے۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو قوم اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسری قوموں کے محتاج ہو وہ کیوں کر عروج حاصل کر سکتی ہے؟ اگر کر بھی لے تو کس طرح باقی رکھ پائے گی؟ آئے ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں
کہ معاشی ترقی کیوں کر ممکن ہے، اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ سب سے پہلے اصولی طور پر یہ بات یاد رکھیے، اسلام معاش کے ان تمام تر طریقے کو جائز سمجھتا ہے جسے اب تک انسانوں نے اپنے تجربات اور عقلی کوششوں کے ذریعے دریافت کیا ہے یا آئندہ کرتا رہے گا۔ البتہ معاش کی وہ تمام صورتیں جو استحصال، ظلم، خلاف عدل رویوں پر قائم ہوں، وہ اس کی کسی بھی صورت پر اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی دے سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے، اسلام جو معاشی پالیسی پیش کرتا ہے وہ ایک معتدل، انفرادی، اجتماعی، ساتھ ہی ساتھ مثبت معاشی نظام ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انسان کا معاشی نظام جن بنیادوں پر قائم ہے اسے ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، صنعت و حرفت، یعنی خام وسائل سے انسانی ضروریات کے سامان مہیا کرنا۔ نمبر 2، تجارت، ان تیار شدہ سامانوں کو بسہولت عوام تک پہنچانا۔ نمبر 3، اجرت، مزدوری پر کام کرنا۔ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے اسلام نے ممنوع قرار دیا ہو۔ ہاں ضرور اس نے ایسی تعلیمات دی ہیں جن سے معاش کی تمام صورتیں استحصال، ظلم، خلاف عدل رویوں سے پاک ہو جائیں، انسانی معیشت مثبت اور فطری انداز میں ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ اس نے کسب مال کے حرام طریقوں پر پابندی لگا دی اور حکم دیا کہ حرام طریقے سے مال کمانے سے اجتناب کیا جائے۔ قرآن مجید میں صاف انداز میں فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ لہذا اسلام میں چوری، خیانت، کہبگری، شراب، جوا، سود وغیرہ کو حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ زرپرستی، حرص مال کی مذمت کرتے ہوئے بخل، اقتناص یعنی جمع خوری کو منع کیا گیا ہے، اور فضول خرچ لوگوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور ہر معاملہ میں اعتدال کی روش اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ایسے معاملات کو ناجائز ٹھہرایا ہے جن سے نزاع کے دروازے کھلتے ہوں۔ مثلا قیمت یا مال کا تعین نہ ہو، یا خریدار نے مال کو دیکھا نہ ہو اور کوئی چیز قبضہ میں نہ ہو، اس کی بیع سے روکا گیا ہے۔ اور حصول مال اور صحیح رزق کو حلال ٹھہرایا گیا ہے، بلکہ بار بار اس کی ترغیب کی گئی ہے۔ فانتشروا فی الارض، کوئی بڑا کام تنہا نہیں کیا جا سکتا، ضروری ہے کہ اس کے لیے دوسرے افراد کا تعاون حاصل ہو۔ اسی لیے تجارت، مزاربت، مزارعہ کو حلال ٹھہرایا گیا ہے۔ اس نے ہمیں دولت کے صحیح خرچ کرنے کا دولت کے صحیح استعمال کرنے کا بھی طریقہ بتلایا ہے، جس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ، خیرات و صدقات اور دوسری مالی امداد کے ذریعہ اس نظام معیشت کو ایک ویلفیئر اکنامکس بنا دیا گیا ہے، اور اسلامی نظام معیشت میں اخلاق اور خدمت خلق کی ایسی روح پالی جاتی ہے جس کی نظیر دنیا کے دوسرے نظام معیشت میں مفقود ہے۔ اب میں انہی باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔